السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی میں غم اور غصہ جاندارلی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ خنجر نکالتا ہے اور اپنے بال کاٹنے لگ جاتا ہے۔ سپاہی بھی دروازے پر کھڑے ہو کر جاندارلی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہ تابوت لٹکا دیا؟ جاندارلی پاشا کی سخت ہدایات تھیں تو اس کا ساتھی کہتا ہے ہم نے کر دیا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جواب میں سپاہی کہتا ہے وہ تابوت غدار ریزو کا ہے۔ جاندارلی ایک پرانا خاندانی ترکمان ہے۔ ترکمان اسی طرح اعلان کرتے ہیں کہ انہیں انتقام لینا ہے اور اس تابوت کو بغیر انتقام کے نیچے نہیں اتارا جاتا۔ اس کے ساتھی کے جاتے ساتھ ہی سلیمان وہاں پہ آتا ہے اور جاندارلی کا یہ انداز دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے پاشا میں اپنی تعزیت پیش کرنے آیا ہوں اور آپ کے انتقام میں آپ کا ساتھ دینے۔ تو جاندارلی کہتا ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے میں نے اپنے بھتیجے کی جان اپنے ہی ہاتھوں سے لے لی، اب بتاؤ کیا تمہارے بھائی کا خون میرے درد کو کم کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ سلیمان کہتا ہے آپ ہی ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ان عہدوں پر تعینات کیا میرے پاشا، ہماری جان اور خون آپ پر قربان ہو جائے۔ اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے تو میری جان بھی لے لیں، لیکن مجھے اجازت دیں کہ غدار ریزو کا سر پکڑنے میں آپ کی مدد کر سکوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جاندارلی خنجر ٹیبل میں گاڑ دیتا ہے اور سلیمان کو پاس بلاتے ہوئے کہتا ہے میری بات سنو۔ ادھر زگنوس پاشا سلطان سے کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے حکم دیا میں نے آسٹریا میں ہنگری کے سرحدوں پر سب سے دور صدران کو بھی معلومات بھیجی ہیں۔ فجر کے وقت وہ حملہ کریں گے تاکہ کافر کو مہلت نہ مل سکے۔ سلطان سامنے موجود نقشے کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر زگنوس پاشا سے کہتے ہیں اعلیٰ یہی مناسب ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور زگنوس پاشا بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں خلیل پاشا سنا ہے کہ وہ ماتم کر رہا ہے اور وہ گھر سے نہیں نکلتے، اس نے ایک تابوت بھی لٹکا دیا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں پاشا تمہیں کس بات کی فکر ہے، صاف صاف کہو۔ جواب میں زگنوس پاشا کہتے ہیں خیر الدین جاندارلی کو سب سے زیادہ عزیز تھا، آپ کو معلوم ہے اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسی کے پیچھے کود جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں جاندارلی سب سے پہلا اور سب سے اہم ترکمان ہے، اسے غمگین ہونے دو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جاندارلی خلیل پاشا میرا پختہ نائب ہے اور میری ریاست کا دماغ بھی۔ تم میرے اصول جانتے ہو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اب ایک اور اہم مسئلہ ہے، نوترس کی بحالی کسی اور چیز کی نشانی ہے۔ تو زگنوس پاشا کہتے ہیں سلطان نہ صرف نوترس بلکہ پلیتانو روم کے عظیم فلسفوں میں سے ایک ہے اور قسطنطینوس کا مشیر بھی۔ یہ تیاری یقیناً ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، روم اپنے مقدر سے نہیں بچے گا اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ تو سلطان کہتے ہیں جنگ میں سب سے بڑی کامیابی اپنی تیاریوں کو چھپانا ہے اور سب سے بڑی غلطی اپنے دشمن کو کمزور سمجھنا ہے۔ ہوشیاری اور چوکسی برقرار رکھی جائے، ہمارے جاسوسوں کو پیغام بھیجو، ان سے کہہ دو کہ ہوشیار رہیں، قسطنطنیہ میں ایک پتے کی بھی نقل و حرکت کے بارے میں مجھے اطلاع دی جائے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں شہنشاہ اورحان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا آپ تاریخ کے اہم موڑ پر یقین رکھتے ہیں اورحان؟ تو اورحان کہتا ہے یقیناً میں رکھتا ہوں، ہر قدم، ہر ایک لفظ اور ہر حرکت اس موڑ کے لیے زمین کو تیار کرنا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے اس دن کے لیے عام کیا ہے، وقت آنے پر گرہ کھول سکتا ہے۔ کیسر نے بریٹس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، وہ اس کی آنکھ تھی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پیٹھ میں ایک خنجر بریٹس نے گھونپا تھا۔ یہ مصطفیٰ جو تمہارے پاس آیا ہے تم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ جواب میں اورحان کہتا ہے پہلے تو میں تو زبزب کا شکار تھا، میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، لیکن ایک آدمی کو مارنا جو مجھے مارنے آیا تھا مجھے اس پر بھروسہ دلاتا ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں پر اتنی جلدی بھروسہ کرتے ہیں اورحان؟ تو اورحان کہتا ہے مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا، کسی کو مار ڈالو جس نے مجھے پناہ دی اور کہو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو، یہ ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن اس سے پہلے کہ تم آخری فیصلہ کرو ایک امتحان لینا بہتر ہوگا۔ تم اسے وہ خبر دو جو میں تمہیں دینے والا ہوں، اگر وہ محمد کے لیے کام کر رہا ہوا تو وہ اسے خبر دے گا۔ اس پر اورحان کہتا ہے یہ آخری امتحان ہوگا۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم اسے دیکھیں گے، اگر محمد کو خبر مل گئی تو ہمیں بہت ضروری چیزیں مل جائیں گی، ہم اسے غلط معلومات دیں گے اور اس طرح ہم محمد کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ ادھر چرچ میں نوترس پادری سے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ آپ نے برانکوچ کو مدعو کیا ہے، وہ ایک اچھا آرتھوڈوکس ہے۔ تو پادری کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی مارا عثمانیوں سے کتنی عقیدت رکھتی ہے۔ نوترس کہتا ہے برانکوچ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے آس پاس کے رئیس کچھ نہ کچھ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہماری پیشکش کو رد نہیں کرے گا۔ پادری پوچھتا ہے کرمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
آپ انہیں راضی کرنے کا منصوبہ کیسے بنائیں گے؟ جواباً نطرس کہتا ہے خوف اور جذبہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، ہم کرمان اغلو کو یہی محسوس کروائیں گے، ہم ہی ہیں جو روم کو زندہ رکھیں گے، نہ کہ کوئی اور۔ ادھر دمیتری شہنشاہ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ شہنشاہ غصے میں اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے مجھے زمین کی عوض بیچ دیا یا سونے کے لیے؟ پھر اسے تخت کی جانب دھکیلتے ہوئے کہتا ہے یا تم نے مجھے اس تخت کے لیے بیچ دیا؟ تو دمیتری کہتا ہے میری پرواہ نہ کرنے پر اور میرا ہاتھ کاٹنے کے لیے۔ شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ اپنے بھائی کو بیچنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تمہارا بھائی تمہاری سلطنت ہے، غداری کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس غداری کی قیمت سب کو پتہ چل جائے گی، اس کا سر قلم کر کے شہر کے دروازے پر لٹکا دو۔ سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو نطرس کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا جبکہ ہم محاصرے سے پہلے نئی اتحادی تلاش کر رہے ہیں۔ مگر شہنشاہ کہتا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا جنہوں نے ہمیں بیچ دیا۔ نطرس کہتا ہے آپ کو اپنی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہیے، آگے بڑی جنگ ہے، موت ہم سب کے گلے پڑے گی، ورنہ تخت پر کون بیٹھے گا؟ ہماری عوام حاکم کے بغیر کیا کریں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے جو اپنے لوگوں کو بیچتا ہے اپنے لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ تو نطرس کہتا ہے آپ سیاست کو اچھے سے جانتے ہیں، حالات جو بھی تقاضا کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اسے اپنے فیصلے کا انجام دیکھنے کا موقع دیں۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے اسے زندان میں لے جاؤ، میں بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دمیتری کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ادھر اورحان آگے بڑھتے ہوئے آغا سے پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے آغا؟ تو آغا کہتا ہے اسحاق پاشا بورسا میں آباد ہوئے ہیں، اس نے محاصرے کے لیے رضاکاروں کو پیغام بھیجا ہے، ترکمان بھائی چارے اور جنگ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک بار پھر میدان جنگ میں آنے کے لیے طویل سفر طے کریں گے، اپنے آپ کو بے سکون نہ کریں میرے سلطان۔ بہت سے لوگ ہیں جو محمد کو نا تجربے کار دیکھتے ہیں اور آپ کو تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ورنہ اس قدر اناج یہاں نہ بھیجا جاتا۔ جب ہمارے دوستوں نے سنا کہ قسطنطنیہ میں قحط پڑ گیا ہے تو وہ پریشان ہوئے اور سوچ رہے تھے کہ ہمارا سلطان کیا کرے گا۔ مصطفیٰ بھی ان کے پاس کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ آغا مزید کہتا ہے انہوں نے آپ کے گھر کے سامنے بوریوں کی قطار لگا دی۔ جواب میں اورحان کہتا ہے شکریہ، ہم اپنے دوستوں کو سلام بھیج رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب سے قسطنطنیہ میں قحط کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ریزو اب پونڈ سے روانہ ہوا ہے، وہ کل رات بوگاز کے اسن سے گزرے گا اور اناج سے لدے جہازوں کے ساتھ بندرگاہ پہنچے گا۔ آغا پوچھتا ہے مگر میرے سلطان وہ محمد کے قلعوں سے کیسے گزریں گے؟ تو اورحان کہتا ہے آغا ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سنتے سنتے مصطفیٰ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر شہنشاہ نطرس اور برانکوچ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ برانکوچ کہتا ہے لیکن ہمیں عثمانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم برسوں سے امن کے ساتھ ان کے سرپرست کے طور پر موجود رہے ہیں، اس کے علاوہ میری بیٹی ان میں سے ایک ہے جن پر سلطان محمد سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو نطرس کہتا ہے یا باپ میرے یا اس کے بارے میں نہیں ہے، یا تو مسلمان اس شہر میں داخل ہوں گے یا تو ہم سب ان مسلمانوں کو وہ جواب دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں۔ عثمانیوں کے ساتھ اپنے معاہدوں کو خاموش نہ رہنے دیں، کچھ بھی ہو آپ اب بھی سربیوں کے بادشاہ ہیں، کیا آپ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے برانکوچ؟ تو برانکوچ کہتا ہے ترکوں کا اپنا طریقہ ہے، اگر ہم آپ کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں تو سلطان محمد ایک ایلچی بھیجے گا اور اس کے بعد ایک فوج، ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہم میں سے کسی میں بھی اس کی طاقت نہیں ہے۔ تو نطرس کہتا ہے بالکل بالکل، ہم بھی تو یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان جیسا مضبوط نہیں ہے، ہم پر اعتماد کریں، محمد یہاں جھک جائے گا، تب تمام آرتھوڈوکس حاجیہ صوفیہ کے نیچے متحد ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی برانکوچ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔